میاں صاحب قبلہ فاضل بغداد سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم تمام سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وعطرته أجمعين، لا سيما إلى روح سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله تعالى عنهما۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله الحمد لله رب المشرقين والمغربين، الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا وملاذنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله في كل معركة، لا سيما ببدر وكربلاء وحنين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و وار رسالت میں نہایت عقیدت و محبت، والہانہ اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع جھوم کر ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیع صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
خطیب عالم، غازی ملت، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں الاشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ آج کے اس تاریخ ساز اجلاس بعنوان چہلم شریف برائے شہدائے کربلا میں رونق افروز ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور بہت دیر تک آپ کے اور حضرت کے درمیان حائل بھی نہیں رہوں گا. حسب فرمائش عزیز القدر سید احمد میاں، جنہوں نے بڑی محنت و لگن کے ساتھ آج کے اس اجلاس کو چار چاند لگایا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ایک منقبت جو حضور سیدنا امام علی مقام کی شان میں آپ نے کہی ہے، وہ اندوہناک گھڑی، دردناک ماحول، ہم اپنے گھر کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتے ہیں، رشتہ دار بھی روتے ہیں. آپ ذرا خیال کریں کہ جب امام حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے نانا پر کیا گزری ہوگی، ان کی ماں فاطمہ پر کیا گزری ہوگی، مدینے والوں پر کیا گزری ہوگی. نہ میں تعبیر کر سکتا ہوں نہ آپ تعبیر کر سکتے ہیں. بس اسی ماحول کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب میں ملاحظہ فرمائیں. توجہ چاہوں گا علماء کرام کی بھی خصوصی طور پہ اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے گھر والے ہیں. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، چلے حسین چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. تعبیر معکوس کی ایک صنف پیش کی ہے جو صنف شعر کی، صنف شعر و سخن کی ایک خاص صنف ہے، اسے ذہن میں رکھیں کہ زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. امام علی مقام کتنے پاک ہیں. اگر صرف پاکی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ایک رات کافی نہیں. آیت تطہیر جن کی پاکی کی گواہ ہو، ہم اور آپ ان کی پاکی کو کب تک اور کس حد تک بیان کر سکتے ہیں. ہماری زبان بھی کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جائے گی مگر سلسلے پاکی ختم نہ ہوگا. مگر میں نے کس نقطۂ نظر سے کس زاویے سے پاکی کے خیال کو پیش کیا ہے اسے ذہن میں رکھیں اور اس ماحول کو ذہن میں رکھیں جسے چھوڑ کے حسین جا رہے ہیں. حسین پاک کی پاکی
پہ عرش حیران تھا، کیا بات، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا. توجہ، حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا. رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علم شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت تاج العلماء، نعرہ تکبیر. حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا. رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اپنے دھڑکتے ہوئے حسینی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ شعر سنیے گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر. جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ شعر بطور خاص ہے، پوری محبت کے ساتھ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رلا کے چلے حسین. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ آخری شعر اور حاصل کلام ہے. پوری فلسفہ شہادت کوشش کی ہے کہ اس 2 مصرے میں پیش کرنے کی کوشش کروں. 2 مصرع ذہن میں رکھیں اور امام حسین کی شہادت کا فلسفہ اپنے ذہن میں رکھیں. پوری محبت کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی. توجہ، تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی. تمہارے نام سے
سرکار دیں گے قربانی، تمہارا جام شہادت نبی اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ اب ان شہ سواران کربلا، ان نونہال کو ذہن میں رکھیں جن میں کوئی علی اصغر جیسا بچپن لیے ہوئے ہے، کوئی علی اکبر اور قاسم بن حسن جیسی جوانی لیے ہوئے ہے، کوئی اونو محمد کی بھولی ادائیں لیے ہوئے ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور انہیں کیا پتا تھا، کوئی لڑنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو لے کے نہیں جاتا۔ یہ تو حسین والے تھے، گھر والے تھے، دل میں یہی تمنا تھی، یہی ارادہ تھا، یہی خیال تھا کہ بابا ہمیں کہیں گھمانے تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں ماں بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ ان کے ان اداؤں کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ مقطع آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، سبھی نے دیکھا وہ کس طرح مسکرا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے اس کی تاریخ نہیں پتا ہے کہ لکھنؤ میں کبھی اہل سنت والجماعت نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا چہلم پاک منایا ہو۔ گلیوں میں کوچوں میں اہل محبت اپنے اپنے طریقے سے مناتے رہے، مگر آج اس رنگ کے ساتھ، اس ڈھنگ کے ساتھ اور پورا حسینی مزاج اپنے دلوں میں بٹھا کر آپ جو یہاں آئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ حسین اور حسین والوں پہ کہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہمارا یہاں آنا شریعت میں کیسا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بات بڑی مشہور ہے، تاریخ اسلام میں شہداء تو بہت گزرے، صحابہ میں بھی شہداء بہت گزرے، غیر صحابہ میں بھی، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے لوگ۔ مگر دو شہید ایسے گزرے ہیں، دو شہید جن کو شہید اعظم بھی کہا گیا، سید الشہداء بھی کہا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بڑے سے بڑے شہیدوں کی میں بات کرتا ہوں، لیکن دو شہید ایسے ہیں جنہیں شہید اعظم اگر اہل عجم نے کہا ہے تو سید الشہداء اہل عرب نے کہا ہے۔ کیا بات۔ ایک میرے آقا و مولا کے چچا حضرت امیر حمزہ، اور دوسرے میرے آقا و مولا کے نور نظر لخت جگر، ان کے دل کا چین، ان کا نور العین، ان کا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حسین کا جشن ہم منانے آئے ہیں، تو پہلے ہم یہ جانیں کہ ہم اپنے شہید کا جشن کیسے منائیں۔ ہمیں اسی شہید کا جشن منانا ہے جس شہید کی شہادت پر شہداء کو ناز ہے۔ ہم آج حسین شہید اعظم کا جشن منانے آئے ہیں، تو ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ سرکار نے اپنے وقت کے شہید کا جشن کیسا منایا۔ اپنی کتاب المستدرک میں اسے نقل کیا ہے، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بلکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں مختصراً ضرور ذکر کیا ہے، مگر علامہ نووی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن شہدائے احد کا یوم
شہادت تھا. آسانی سے یہ کہہ دیا جائے کہ جس دن ان کا عرس تھا اس دن حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. ظاہر ہے ان میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے, کوئی عدالت کا پیکر ہے, کوئی سخاوت کا مجسم ہے, کوئی اشرا مبشرہ فی الجنہ ہے, کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے. کسی کے پاس شریعت ہے, کسی کے پاس شریعت و طریقت کا ایسا رنگ ہے کہ دیکھو تو شریعت کا رنگ نظر آئے. سعد و سعید, طلحہ و زبیر سب ہیں, اور حضور نے سب کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو شہدائے احد کے قبرستان میں. توجہ فرمائیں اس تمہید پر. چلے سب سے پہلے اپنے چچا کی مزار پہ تشریف لے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں انہو قرأ ما تیسر من القرآن, انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی جو پڑھنا تھا, اس کے بعد ایصال ثواب کیا. وہیں پر ایک ممبر لگوایا. آپ کے لکھنؤ میں قبرستانوں میں ممبر ہوتا ہے, ممبر قبرستانوں میں, ہمیں قبرستانوں میں قبریں ہوتی ہیں کہ ممبر ہوتا ہے, مگر جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی ہم ممبر نہیں لگاتے. حضور نے میدان احد میں ممبر لگوایا, اور ممبر وہاں تھا نہیں تو ظاہر یہی ہے نا کہ لے جانے کا اہتمام کیا گیا. مدینہ منورہ سے اس ممبر کو لے جانے کا اہتمام کیا گیا. حضور نے خطبہ دیا, رب کی حمد بیان کی, پھر اپنے ذاتی فضائل بیان کیے, پھر جو امت کو دینا تھا دے دیا, دینا تھا دے دیا. حضور نے قرات کی, فاتحہ کیا, جو پڑھنا تھا پڑھا. صحابہ جھوم اٹھے, باپ ببانگے دہل کہنے لگے کہ خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے غلاموں کے قبرستان پر آ کر غلاموں کی معراج کروا دی. لکھنؤ والوں یہ آمد کوئی اور آمد نہیں تھی. دراصل مصطفیٰ اپنی آمد سے اس مکمل پروگرام کو شہداء کا عرس بنانا چاہ رہے تھے. یہی شہداء کا عرس ہے, اور دراصل یہی عرس کی اجزائے ترکیبیاں ہیں. عرس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, سارے ثواب کو جمع کر کے روح کو ایصال کر دیتے ہیں. آپ ذرا غور کرو, قرآن پڑھنے والا ہے نبی, جس کی روح کو ثواب بھیجا جا رہا ہے وہ ہے صحابی. توجہ, امیر حمزہ ہیں, سید الشہداء ہیں, مگر امتی ہیں. مصطفیٰ کا وقار ہے مگر غلام ہیں. مصطفیٰ کا پیار ہے مگر غلام ہیں. کعبے کی عظمت ان کی عظمتوں کی گواہ ہے مگر غلام ہیں. مصطفیٰ جان رحمت امام ہیں, حضرت امیر حمزہ غلام ہیں. امام آیا ہے غلام کا عرس کرنے. توجہ, امام آیا ہے غلام کا جشن منانے. اے لکھنؤ والوں, ان جاہلوں سے کہہ دینا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت امام ہو کے اپنے غلام کا جشن منا سکتے ہیں تو ہم غلام ہو کے اگر اپنے امام کا جشن نہ منائیں تو کیا؟ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب آئیے اس آیت کی طرف. اے محبوب, آپ فرما دیں کہ مجھے اب تم سے کچھ نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا, جو خدمات جلیلہ میری طرف سے ہوئی ہیں مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے خاندان سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, میرے اہل قرابت سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, اور حسین والوں سے محبت کرو. توجہ, اگر آپ سے کوئی آپ کا مرشد برحق مانگے تو آپ دیجئے گا کہ نہیں دیجئے گا؟ پیسہ مانگے تو پیسہ دیجئے گا؟ دادا پیر کسی خوش نصیب کے خواب میں آ جائیں تو خدا کی قسم سنی جان دے دے, اور اگر حسینی مزاج رکھتا ہے تو خاندان دے دے.
مانگنے والے نے مانگا، ہم نے دے دیا. توجہ، جان دے دے، خاندان دے دے، دینے کا جگر رکھنے والا جو چاہے دے دے. مجھے بتاؤ اگر نبی مانگتے تو لوگ دیتے کہ نہ دیتے؟ ابو بکر دیتے کہ نہ دیتے؟ عمر دیتے کہ نہ دیتے؟ عثمان دیتے کہ نہ دیتے؟ طلحہ دیتے کہ نہ دیتے؟ سعید دیتے کہ نہ دیتے؟ سعد دیتے کہ نہ دیتے؟ مقداد دیتے کہ نہ دیتے؟ بلال دیتے کہ نہ دیتے؟ یاسر دیتے کہ نہ دیتے؟ امیر حمزہ دیتے کہ نہ دیتے؟ ہمیں جان مانگتے تو جان دیتے، خاندان مانگتے تو خاندان دیتے. مگر خدا کی قسم غیرت محمدی پر میرے ماں باپ قربان، لب ہے کہ ہلنے کو تیار نہیں. مانگ نہیں رہے، مطالبے پہ مطالبہ ہے، مانگ نہیں رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے، غزوہ تبوک میں نبی نے مانگا مگر اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے مانگا. اپنوں کے لیے، اپنے لیے نہیں. صحابہ لے کے آ گئے، کوئی پورا مال لے کے آ گیا، کوئی آدھا مال لے کے آ گیا، اور کسی نے تو اپنی سخاوت کا ایسا دریا بہا دیا کہ ہمیشہ کا سخی ہو گیا. مانگا، دینے والوں نے دیا، مگر نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا. وہ نبی جو اپنی امت کی فلاح کے لیے مانگے تو مدینے کا خزانہ خالی ہو جائے. وہ نبی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہے مجاہدین کے لیے مانگے تو مدینے کی ہریالیاں مٹ جائیں اور سب قدمین پاک مصطفیٰ پہ لوگ گرا دیں. خدا کی قسم وہ نبی اگر مانگتے جان تو لوگ جان دے دیتے، مگر نہیں مانگا. ایک موقع پہ ابو جہل نے لالچ دی تھی، تانا دیا تھا کہ اے محمد تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ہم تمہیں مکے کا گورنر بنا دیں، چودھری بنا دیں، یہ بنا دیں، وہ بنا دیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اے ابو جہل مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تو میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی میں اللہ کو ایک کہنے سے باز نہیں آؤں گا، نہیں ہٹوں گا. اہل سنت جھوم اٹھے، سمجھ گئے آج نبی سے کہلوایا گیا ہے، آج رب کہلوا رہا ہے، آج جبریل آیت لے کے آ رہے ہیں، محبوب مانگو. ارے تم نے انہیں نظام دیا ہے، محبوب مانگو. تم نے انہیں قرآن دیا ہے، محبوب مانگو. تم نے انہیں نظام بندگی سمجھایا ہے، محبوب مانگو. تم نے انہیں سچائی کا درشن کروایا ہے، نبی مانگو. تم نے ان کا پٹ پردرشن کیا ہے، نبی مانگو. تم نے انہیں حقانیت سمجھائی ہے، نبی مانگو. اے نبی تم نہ ہوتے تو یتیموں کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ کون، سر پہ شفقت کا ہاتھ کون رکھتا؟ اے نبی تم نہ ہوتے تو ابھاگنوں کو سہاگن کون بناتا؟ اے نبی تم نہ ہوتے تو کنواریوں سے کو ان کے گھروں تک کون پہنچاتا؟ اے نبی تم نہ ہوتے تو دہشت گردی کے مہر پر آخری کیل کون ٹھوکتا؟ نبی تم آئے، امن آ گیا، سلامتی آ گئی، سکون مل گیا. مصطفیٰ مانگو، نبی ہیں مانگنے کو تیار نہیں، خاکساری ہے مانگنے کو تیار نہیں. ابو جہل چاند سورج دے رہا ہے، لینے کو تیار نہیں. نبی اپنے چاہنے والوں سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے وفا شعاروں سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں. آیت نازل ہوئی، رب نے کرم کیا، حکم دیا ہے جبریل اس سے پہلے کہ میرا نبی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر اپنی ابدیت کی معراج کرواتا رہے اور غیرت محمدی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ کسی سے کچھ مانگے نہ. جاؤ کہہ دو مال نہیں، عیال کی محبت مانگ لو. کربلا، تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت، بات مال کی ہوتی تو وہاں بات سمجھ میں آتی. مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں ہے کہ میرے حسن سے محبت کرو، مگر کہوں کیسے؟ میرا ہی تو بیٹا ہے، میرے حسین سے محبت کرو، مگر کہوں کیسے؟ میرا ہی تو نور نظر ہے، میرے علی سے محبت کرو، مگر کہوں کیسے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا بات، کیا بات، توجہ. کیا بات. میری فاطمہ سے محبت کرو، میں کہوں کیسے میری بیٹی ہے. رب کا کرم، رب نے اپنے محبوب کی مرضی جانی اور حکم ربانی آ گیا. اے مصطفیٰ تیری شان محبوبیت کی قسم، تو حسین کی محبت چاہتا ہے، لے میں تیرے صحابہ
خیال کرتے چلیں. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا من ہی قرابتک التی وجبت علینا المؤدہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے گھر والے ہیں کون؟ توجہ, وہ رشتہ دار, وہ آپ کے ناتے دار, وہ قریبی لوگ ہیں کون جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ حضور نے کہا یا علی تعال, اے علی آ جا. یا فاطمہ تعالی, اے فاطمہ تو بھی آ جا. یا حسن تعال, اے حسن تو بھی آ جا. اے حسین تعال, اے حسین تو بھی آ جا. اپنی ردائے تطہیر, توجہ, اپنی نوری چادر, اپنی پیاری کملی حضور نے اپنے گھر والوں پہ رکھی. دست بدعا ہوئے, عرض کرنے لگے بار الہ اللہم انی احبہم وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمْ. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کرتا ہوں جو ان سے کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی کڑی دیکھیں, پہلی کڑی ہمارے مولا علی جن کا قدم ناز لیے ہے ساری دنیا کا ہر ولی. وہ علی, علی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو برجستہ منہ سے نکل آتا ہے کرم اللہ وجہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ اتنا مشہور اور اتنا خاص ہے مولا کے لیے کہ اپنے بھی کہتے ہیں بیگانے بھی کہتے ہیں. جن کو علی نام سے بھی چڑ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ بھی جب نام لیتے ہیں کبھی جھٹکے میں تو کرم اللہ وجہ ہی کہتے ہیں. کیا بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں اس یقین کے ساتھ کہ جس نے نبی کو محبت کی نظر سے دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری صحبت میں جو رہا, ان سے روح ایمان اور نور ایمان کو حاصل کیا اور ان کے ساتھ رہتا رہا یہاں تک کہ ایمان پر خاتمہ ہوا, وہ سب مکرم ہے. مکرم ہے. مکرم کسے کہتے ہیں؟ باعث عزت, تکریم والا, ریسپیکٹیبل پرسن. اور قرآن نے خود وضاحت کی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے جو متقی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب ہر مکرم متقی, یا اگر آپ مکرم کو اِنَّا کی خبر مقدم اور اتقاکم کو مبتدائے مؤخر بنائیں تب بھی بات یہی ہوگی کہ جو مکرم ہے وہی متقی, یا یوں کہہ لو جو متقی ہے وہی مکرم. تو جب ہر متقی مکرم تو مجھے بتاؤ جس پر تقوی کو ناز ہے وہ کتنا مکرم ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات. سب مکرم, ساری دنیا کے نیک بندے متقی پرہیزگار مکرم ہیں. ابو بکر صدیق پر میرے ماں باپ قربان, مگر دنیا کہے گی تو رضی اللہ عنہ کہے گی. حضرت عمر کا جب دنیا نام لے گی تو رضی اللہ عنہ. فاروق اعظم ہے لیکن رضی اللہ عنہ. عثمان غنی ہیں, ذی الحیا ہیں, ذی النورین ہیں, مگر رضی اللہ عنہ. مگر جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہ. توجہ, اور کرم اللہ وجہ یعنی جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم کر دیا. توجہ, جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم کر دیا. صحابہ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان, مگر سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جیسا کہ قرآن میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اور وہ بھی رضی اللہ عنہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر. اسی آیت سے تو ہم غوث اعظم کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, غریب نواز کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مخدوم سمنانی کو بھی رضی اللہ عنہ. مگر چاہے ولی ہو یا ولیوں کا ولی, چاہے وہ صحابی ہو یا صحابیوں کا صحابی, سب رضی اللہ عنہ. راز کیا ہے؟ اے علی تمہارا نام آئے تو سب کہیں کرم اللہ وجہ. جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا, رب کے کرم نے رہنمائی کی, آواز آئی تو ایسے تو بھٹک رہا ہے, یہ تو دیکھ کہ جتنے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے. علی اس لیے کرم اللہ ہے کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوا.
آپ توجہ فرمائیں، ذرا وقت کم ہے، نعرے میں خیال رکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سب اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے. عظمتیں ہیں، سب کے ساتھ رفعتیں ہیں، منزلیں ہیں، صداقت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، امامت ہے، قیادت ہے. مگر علی، نام علی زبان پہ آئے تو کہے کرم اللہ وجہ، اپنے بھی کہیں غیر بھی اے علی تو کرم اللہ وجہ، کیونکہ سب تو اپنے اپنے گھروں میں. تم رب کے گھر میں پیدا ہوئے، کعبہ میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے. یہی تو راز ہے جس نے کلیئر کر دیا تمام محبان علی کے دماغ کو اور علی کی محبت دلوں میں بٹھا دی. سنو اے لکھنؤ کے غیرت دار مسلمانوں، اپنی محبت کا نظرانہ دیکھو. میں کس رنگ میں پیش کرتا ہوں، اگر کیچ کر سکو تو کیچ کر کے اپنے دل و دماغ کو سوار لینا. سنو، علی کا جسم، توجہ، علی کا جسم کرم اللہ ہے، کرم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اور چہرہ اس لیے کرم اللہ ہے کہ سب تو پیدا ہو کر اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. علی نے روح مصطفیٰ سب سے پہلے دیکھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کڑی کو بھی ذہن میں رکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ. میں کوشش یہ کروں گا کہ 5-6 منٹ میں آنے والی گفتگو کو سمیٹ دوں تاکہ آپ خطاب پرزور انداز سے فضائل اور مصائب دونوں پر حضور غازی ملت سے سنیں. میں صرف ان کی تقریر کی تمہید بن کر آیا ہوں. حضرت فاطمہ کو ذہن میں رکھیں. پاکی ایسی کہ خدا کی قسم کوثر و سلسبیل اپنی پاکی پر کے باوجود فاطمہ کی پاکی پر ناز کریں. طہارت ایسی کہ طہارت کروٹیں بدلے مگر امام حضرت فاطمہ کو نہ پائے. سیدہ ہیں، صادقہ ہیں، طیبہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، نیرہ ہیں، منیرہ ہیں، مبشرہ ہیں، طیبہ ہیں، عابدہ ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، خاتون قیامت بھی. صرف ذہن میں رکھو حضرت فاطمہ. میدان محشر کو ذہن میں رکھو میرے دوستو. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک ساری امتیں ہوں گی اور ساری امتوں کے نبی ہوں گے. ہر طرف نفسی نفسی. سورج کی گرمی سے دماغ ایسا کھولے گا، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے، ابلتا ہو جیسے پانی، اس طرح دماغ کھولے گا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں گھومیں گے، اپنے پسینوں ہی سے اپنی پیاس بجھائیں گے. کوئی کپڑا نہیں ہوگا. جس لباس میں جس طرح سے ہم ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اسی انداز سے ہم حشر میں اٹھیں گے. نہ آتے وقت ہم نے کپڑا پہنا، نہ اس وقت ہم کپڑا پہنیں گے. مگر حال اور بے سر و سامانی ایسی ہوگی کہ وہاں دوسروں کو ہم کیا دیکھیں گے، خود کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. پل صراط ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. اس پر سب گزریں گے. غوث و قطب بھی گزریں گے، علماء بھی گزریں گے، جہلا بھی گزریں گے، عالم بھی گزرے گا، جاہل بھی گزرے گا، اپنے بھی گزریں گے، غیر بھی گزریں گے. کچھ تو اتنی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہو. کچھ ایسے گزریں گے جیسے ہوا سرسرا کے گزر جائے. کچھ اس طرح گزریں گے جیسے سمندر کی موجیں آئیں اور پلک جھپکتے وقت لوٹ گئی. کچھ اس طرح گزریں گے جیسے ایک جوار بھاٹا سمندر میں پیدا ہوا اور خاموش ہو گیا. کچھ بجلیوں کی طرح، کچھ بادلوں کی طرح، سب اپنے اپنے رنگ میں. یہ تو اچھوں کی بات ہے. جو ایسے ویسے ہوں گے اور ادھر ادھر کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوں گے، ان کا حشر تو اتنا برا ہوگا کہ چلنا تو بڑی مشکل ہے، اس پر ٹکنا مشکل ہو جائے گا. کٹ کے اسی کے نیچے گر جائیں گے، کیونکہ نیچے جہنم. گرے تو نتیجہ نیچے ہے. مگر حسینیوں، اپنے فاطمہ پر جتنا ناز کرو کم ہے. توجہ، اسی محشر میں جہاں لوگ دوسروں کو کیا اپنوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، جب پیکرے حیا خاتون جنت رسول اللہ کی بیٹی حسنین کی مادر محترم سیدہ فاطمہ کا گزر ہوگا، یہ وہی فاطمہ ہے جسے چاند کی چاندنی نے بھی نہ دیکھا ہو، جسے سورج کی کرنوں نے بھی نہ دیکھا ہو، جن کی پاک بازی کی قسمیں مرد اور انسان نہیں، ہور و غلمان کھاتے ہوں. جب ان کا گزر ہوگا
مسلمانوں غور کرو، جب فاطمہ کا گزر ہوگا تو ساتھ میں خادمائیں کنیزیں عورتیں نہیں، 70,000 حوریں، 70,000 حوریں چاروں طرف سے حضرت فاطمہ کو گھیرے ہوئے پل صراط سے گزریں گی. ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل محشر، اے محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو مجھے بتاؤ، فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں، ریزلٹ کلیئر ہے. اپنے حسینی جذبے کے ساتھ بتاؤ، حسینی رنگ میں ڈوبے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جس کا باپ، توجہ، جس کا باپ علی ہو، جس کا قدم لیے ہوئے ہر ولی ہو، جو ولیوں کا سردار ہو، اور جس کی ماں خاتون جنت ہو، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، اگر ان کا ملن ہو تو حسن حسین نہیں تو کون پیدا ہوگا؟ کیا بات ہے. آپ صرف بچپن دیکھیں، صرف بچپن دیکھیں. امام حسن و حسین ہے، یہ روایت نزہت المجالس میں تو موجود ہے ہی ہے. ساتھ ہی میں علماء متاخرین نے تقریباً اپنی ہر اس کتاب جو اہل بیت کے مناقب میں لکھی گئی ہے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی اپنی ماں کے پاس اپنی تختیاں لے کے حاضر ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف وہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصتی چاہوں گا. تختیاں لے کے حاضر، بابا دیکھیے، ماں دیکھیے. حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نے جب نظر ڈالی حسنین کی تختی پر تو ممتا ہے کہ بولنے نہیں دے رہی ہے. اگر کہیں حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹے، کہیں حسین کی تختی اچھی ہے تو بڑے حسن کا دل ٹوٹے. ماں ہے، شفقت ان پر قربان ہے، ممتا کا ساگر ہے. اور پھر فاطمہ جیسی ماں، عدل و انصاف کی جو پیکر عظیم ہو، کیسے فیصلہ کرے؟ کہا جاؤ بیٹا اپنے بابا سے پوچھو. بچے علی کے پاس گئے، مولا کے پاس گئے. تاریخ گواہ ہے وہ علی جو مشیر اعظم بن کر جس کو جو مشورہ دے دے نو کے تیر کی طرح وہ مشورہ کام آ جائے، وہ مدبر اعظم جس کی تدبیروں کے سامنے بڑے سے بڑوں کے پیر اکھڑ جائے، وہ مشیر اعظم چاہے وہ ابو بکر کی صداقت ہو، عمر کی عدالت ہو، علی نے جو بات کہہ دی مان لی. ایسا مشورہ دینے والا مشیر اعظم اپنے بچوں کی تختی دیکھ رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. کسے اچھا کہوں؟ دونوں تو بالکل لولو و مرجان کی طرح چمک رہی ہیں، موتی اور ہیرے کی طرح دونوں تختیاں چمک رہی. کسے اچھا بولوں؟ مولا نے کہا جاؤ آقا کے پاس، اپنے نانا کے پاس، اپنے بابا کے پاس. لوگ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ایک نظر تختی کو دیکھیں، ایک نظر حسنین کو. اسے کہوں اچھا، اگر حسن کو کہوں اس کی تختی اچھی ہے تو حسین چھوٹا ہے، میرا نور العین ہے، میرا ابراہیم کا بدل ہے. یہ تو میرا بیٹا بھی ہے، فاطمہ کا بھی بیٹا، میرا بھی بیٹا، میرے فاطمہ کا بھی بیٹا. یہ تو میری روحانی اولاد بھی ہے، اور شہادت مانوی کا پیکر عظیم بن کر میرا جسمانی بیٹا بھی ہے. میں کیا کہوں، کیسے کہوں، کسے اچھا کہوں؟ نبی کشمکش میں ہے. نوجوانوں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو بات کہہ دے پتھر کی لکیر بن جائے، جن کی مرضی پر بیت المقدس سے کعبہ قبلہ بن جائے. دو تختیاں حاضر ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. فیصلہ کرے تو کیسے کرے؟ فیصلہ پتا ہے مگر شفقت ہے زبان کی جو بول نہیں رہی ہے. کیسے بولیں؟ اتنے میں جبریل حاضر ہو گئے. حضرت روح القدس جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بہتر ہو کہ اگر اس چیز کو بارگاہ کبریا میں پیش کر دیا جائے، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں. آپ خیال کرتے چلے، بارگاہ کبریا میں پیش کیا جائے اور اسی کو یہ فیصلے کا حق دیا جائے. پروردگار کا فیصلہ اٹل ہوگا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو پسند کیا اور کہا جبریل جیسی تمہاری مرضی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ بہت ہی اچھا ہے. تاریخ گواہ، حضرت جبریل امین گئے اور پلک جھپکتے ہوئے 7 موتی لے کے حاضر ہیں.
7 موتیاں حضرت جبریل کے ہاتھوں میں ہیں. کہا میں اسے آسمان پہ اچھالوں گا, جس کی تختی پر 4 گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے, اس کی رائٹنگ اچھی ہے. جس کی تختی پر 3 گرے اس سے 4 والے کی اچھی ہے. بچے بھی مان گئے, حضرت فاطمہ بھی مان گئی, مولا علی بھی مان گئے, میرے نبی بھی مان گئے, ساری زمین مان گئی. مگر حسینیوں یاد کرو وہ دن, تاریخ شاہد عدل ہے. زمین و آسمان نے بھی دیکھا, چشم فلک نے کبھی وہ منظر نہ دیکھا. حضرت جبریل نے موتی کو اچھالا, 7 موتیاں آسمان میں گئیں. 3 امام حسن کی تختی پر, توجہ, 3 امام حسن کی تختی پر, 3 حسین کی تختی پر, ایک بیچ میں ٹوٹ گئی, آدھی حسن پر آدھی حسین. تو مجھے بتاؤ تو وہ خدا, توجہ, جملہ پسند آئے تو دعا دیجئے گا, وہ خدا جو اپنے محبوب کے بیٹوں کی, توجہ, جو اپنے محبوب کے محبوبوں کی, جو حسن و حسین کی تحریروں میں فرق نہ کرے, وہ ان دونوں کی تقدیروں میں فرق کیسے کرے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع رہا تفصیل سے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی.